کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو، اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو۔ اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہیں گی۔ اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں، وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی، اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقوی لاؤ، پرہیزگاری لاؤ۔ ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے سنیے، ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ بہت زبردست حدیث ہے، اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو انشاءاللہ کامیاب۔ سنیے کیا ہے، تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، یمسی کافرن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیجئے کون آدمی، صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں باتیں کہہ دی، صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے، آپ دیکھو کہ چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے۔ صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا، لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا۔ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا،
صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا. جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم، اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار و پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، تم پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے، لیکن تم روزے سے ہو، اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان، اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں، تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے. لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی، اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں، اب دیکھیے سوچ ہے نا، آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا، ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی، ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا، پیسہ ہی نہیں ہے، میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے، پہلے وہ کافر تھے، اسلام لائے، ایمان لائے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی، خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ، ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز
ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے. اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے, ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے. اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آخرت میں چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا. کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم ہیں, ایک بہت بوڑھی عورت تھی, کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے, چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے. میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں, ماں بیمار ہے چلیں. یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں, پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے, وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے, ختم. اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں. اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے, کمینہ کیسا مولوی ہے تو, ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے, تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا. لیکن الٹا ہوا. ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا. اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ. ہم نے کیوں, تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ہے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی, بہت تڑپ رہی تھی, ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے, کھلا دیے, لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی. آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی. ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے, کم سے کم برا نہیں مانا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے اب تک 4 نکاح پڑھا